بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 9th کلاس کی اسلامیات لازمی کے ساتھ مبین صدیقی آپ کے سامنے۔ آج ہم موضوعاتی مطالعے کے پہلے چیپٹر کا آخری سوال پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان فضیلت قرآن یا فضائل قرآن ہے۔ آئیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آج کے ٹاپک سے پہلے ہم بات کریں گے تھوڑی سی پہلے 2 لیکچرز کی، تاکہ ہمارے ذہن نشین ہو جائے کہ ہم نے کون سی باتیں پہلے کر لیں۔ سب سے پہلے لیکچر میں ہم نے تعارف قرآن کے بارے میں بات کی تھی۔ ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن پاک کا مفہوم کیا ہے، قرآن پاک کی تعریف کیا ہے، قرآن پاک کی منزلیں کتنی ہیں، قرآن پاک کے سپارے کتنے ہیں، قرآن پاک کے رکوع کتنے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ساری باتیں آپ کو یاد ہوں گی۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی چیز دیکھی تھی پہلے لیکچر کے اندر، قرآن پاک کی پہلی وحی کہاں پر نازل ہوئی تھی، پہلی وحی میں کون سی آیات نازل ہوئی تھیں۔ ہم نے دیکھا تھا آخری وحی کہاں پر نازل ہوئی تھی اور آخری وحی میں کون سی آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ ساری باتیں پہلے لیکچر میں ہم کر چکے۔ چونکہ قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تھا، پھر ہم نے سیکنڈ لیکچر میں دیکھا کہ وہ کس طرح محفوظ کیا گیا، کس طرح اس کو ضبط تحریر میں لایا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، کس طرح نبی کریم علیہ السلام نے اسے لکھوایا، کس طرح وہ جمع ہوا، اور کس طرح صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد اس قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں اکٹھا کیا۔ حفاظت قرآن کے حوالے سے قرآن کو جمع کرنے کے 3 دور تھے جو ہم نے دیکھے تھے۔ پہلا دور عہد رسالت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ دوسرا دور عہد صدیقی تھا، حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ۔ اور تیسرا دور عہد عثمانی تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ۔ آئیے، یہاں تک تھی وہ گفتگو جو ہم نے پہلے 2 لیکچرز میں پڑھا۔ اب ہم آج کے اس چیپٹر کے آخری کوسچن کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے فضائل قرآن۔ فضائل یعنی فضیلت، قرآن پاک کی فضیلت کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر اس کلام کی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ کلام الہی ہے، کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے۔ سب سے پہلے لا ریب کتاب۔ لا ریب کا معنی ہوتا ہے شک اور شبہ سے پاک ہونا، کسی قسم کا شک نہ ہونا۔ یہ وہ بے مثال کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب نازل کرنے والا خود اللہ تعالیٰ ہے۔ جس پر نازل کی گئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جن کے ذریعے نازل ہوئی وہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہے۔ نازل کرنے والا بھی بے مثال ہے، لانے والا بھی بے مثال ہے، اور جن پر نازل ہوئی وہ بھی بے مثال ہیں۔ اسی لیے جو کلام نازل ہوا وہ کلام بھی ہر قسم کے شک اور شبہ سے پاک ہے، جسے ہم لا ریب کتاب کہتے ہیں۔ قرآن پاک نے اس کا ذکر ابتدا میں خود کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے کہ جس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، جس کتاب میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں، سچی کتاب۔
قرآن پاک ایک سچا کلام ہے، قرآن پاک ایک سچی کتاب ہے، اس میں جھوٹ کا ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہے، یہ کلام جھوٹ سے پاک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر برائی سے پاک ذات ہے، اس لیے وہ ذات جھوٹ سے بھی پاک ہے، اس لیے اس کا کلام بھی سچا کلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صحابہ نے اس کلام کو سنا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک بے مثل اور بے مثال ہے، جس کے بارے میں غیر مسلم اس وقت کفار اور مشرکین بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جیسا سچا آج تک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، اور قیامت تک کوئی ماں آپ جیسا سچا پیدا نہیں کر سکتی۔ آپ کو یاد ہوگا جب پہاڑ پر حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے، پہلی مرتبہ دعوت دین دی، اور کفار اور مشرکین سے پوچھا تھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے تو مان لو گے؟ سب نے کہا تھا بالکل تسلیم کریں گے، اس لیے مانیں گے کہ آپ نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو چونکہ رب کا کلام ہے اور حضور کی زبان مبارک سے صحابہ تک پہنچا ہے، جو زبان کبھی جھوٹ نہیں بولتی اور نہ ہی جھوٹ اس کی زبان پر کبھی آیا، وہ بے مثال زبان سے یہ کلام نکلا، حضور نے صحابہ کے سامنے پڑھا، اس لیے یہ کتاب ایک سچی کتاب ہے، اس میں جھوٹ کا عمل دخل ذرا برابر بھی نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال آج 1400 سال گزرنے کے بعد قرآن مجید کا اسی حالت میں محفوظ ہونا اور موجود ہونا ہے جس حالت میں قرآن پاک نازل ہوا تھا، ذرا بھی زیر زبر پیش میں تبدیلی نہیں آئی۔ کیسی بے مثال سچی کتاب ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ آگے دیکھتے ہیں تیسرا، بے مثال کتاب۔ یہ ایک بے مثال کتاب ہے، ایسی بے مثال کتاب ہے کہ جب نازل ہو رہی تھی تو لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ ارے ہمیں کیسا کلام سنا رہے ہیں، اس میں تو گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں بیان کی جا رہی ہیں، یہ باتیں تو پہلے بھی ہم کو پتہ ہے، گزرے ہوئے انبیاء کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے، یہ باتیں تو پہلے بھی ہم کو پتہ ہے۔ کبھی آپ یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، کبھی آپ آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ ساری باتیں تو گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں ہیں، آپ تو کہانیاں سنا رہے ہیں۔ تو پھر جب یہ جواب آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایسا کلام بنا کر لے آؤ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی انسان نے بنایا، یہ ایک عام کلام ہے، تم بھی بنا کر لے آؤ۔ لیکن سارے عاجز آ جاتے ہیں، کوئی نہیں بنا سکتا۔ پہلے پورا کلام بنانے کے لیے کہا، پھر اس طرح کی 10 صورتیں بنانے کے لیے کہا، اس کے بعد تیسرا جو چیلنج دیا قرآن پاک نے وہ ہے کہ اس طرح کی ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لے آؤ۔ قرآن پاک میں بے شمار صورتیں ہیں، جو چھوٹی سی صورت ہے اس طرح کی کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ لیکن یہ کلام کسی انسان کا نہیں تھا، بے مثل و بے مثال رب کا بے مثل و بے مثال کلام تھا، اس لیے کوئی بھی اس کے مقابل نہ صورت بنا سکا، نہ اس جیسا کلام بنا سکا، نہ اس جیسی کوئی آیات بنا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر تمہیں اس کلام میں شک لگتا ہے کہ یہ انسان کا ہے جو ہم نے اپنے محبوب پر نازل کیا ہے، نازل فرمایا ہے، تو اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا لاؤ۔ فرمایا ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، لیکن اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں۔ فاتقوا النار اللاتی، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں۔ ایسا بے مثال کلام تھا رب تعالیٰ کا کہ اس کے مقابلے میں کوئی کلام آج تک نہیں بنا سکا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن پاک ایک بے مثل اور ایک بے مثال کلام ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے نمبر 4، حقیقی
کامیابی کی ضامن۔ قرآن پاک ایک ایسا کلام ہے کہ جس کی تعلیمات جامع تعلیمات ہیں، ہر قسم کی تعلیمات اس کے اندر موجود ہیں۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، کسی بھی شعبے سے انسان تعلق رکھتا ہو، وہ قرآن پاک سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، اور قرآن پاک پر عمل کرنا حقیقی کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر انسان قرآن پاک پر عمل کرتا ہے، دنیا میں بھی بیٹا کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو صحابہ کرام سے لے کے آج تک جن لوگوں نے قرآن پاک کو اپنایا تھا، جن لوگوں نے قرآن پاک پر عمل کیا تھا، وہ ہمیشہ کامیاب رہے ہیں، ہمیشہ کامیاب رہے۔ اور مسلمان بھی اس وقت تک پوری دنیا پر چھائے رہے جب تک وہ قرآن پاک کو اپنے ساتھ لگا کے رکھا انہوں نے، جب تک وہ قرآن پاک کو کتاب نہیں سمجھتے تھے بلکہ ایک زندگی گزارنے کا لائحہ عمل سمجھتے تھے، اور انہوں نے اس قرآن کو اپنی زندگی میں اپنایا تھا۔ یہی بات علامہ اقبال نے کی کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے پورے زمانے پہ حکومت کی، مسلمانوں نے، کیونکہ انہوں نے قرآن پاک کو اپنایا ہوا تھا۔ اور آج اگر مسلمان کسی جگہ پر رسوا ہو رہے ہیں تو پھر اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے قرآن پاک پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو حقیقی کامیابی کس بات سے ملتی ہے؟ قرآن پاک پر عمل کرنے سے۔ یہ کتاب دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 5، تربیت اور تزکیہ۔ تزکیہ کہتے ہیں پاک ہونے کو۔ قرآن پاک ایک ایسا کلام ہے جو انسان کی تربیت کرتا ہے، انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ دیتا ہے، انسان کو عبادت کرنے کا انداز سمجھاتا ہے، عبادت کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، معاملات زندگی گزارنے کے ہر لمحہ ہر وقت پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ایسا بے مثال کلام ہے، تو انسان کی تربیت ہو جاتی ہے۔ تزکیہ کہتے ہیں پاکیزگی حاصل کرنے کو۔ جب انسان قرآن پڑھتا ہے اس کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کے خیالات بھی پاک ہو جاتے ہیں، اس کا ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کا باطن بھی پاک ہو جاتا ہے۔ کتنی بے مثال بات ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کفار آتے ہیں، مشرکین آتے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مسلمان ہونے سے پہلے ان کی زندگی کس انداز کی تھی؟ لڑائی جھگڑا وہ کرتے تھے، گناہ وہ کرتے تھے، برائیاں وہ کرتے تھے، زمانے کی کوئی بری عادت ایسی نہیں تھی جو ان کے اندر موجود نہیں تھی۔ لیکن جب انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، تو جب انہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو اپنایا، تو ان کی ساری زندگی جو کفر کی حالت میں گزری تھی وہ سارے گناہ صاف ہو گئے، وہ سارے گناہ پاک ہو گئے، وہ سارے گناہوں کی ان کو معافی مل جاتی ہے۔ ایمان کا نور اور قرآن پاک کو پڑھنے سے جو ان کا باطن تھا، اندر تھا، اس کو تزکیہ مل جاتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب وہی لوگ ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے بھی کرتے ہیں، جن کی انا بہت ہے، جو غرور و تکبر بھی ظاہر کرتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن جب انہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو اپنایا، تو قرآن پاک نے ان کا تزکیہ کر دیا، ان کا باطن پاک کر دیا۔ اس کی چھوٹی سی مثال اور بے مثال مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اسلام لانے سے پہلے کیفیت کیا ہے؟ اسلام کے سخت دشمن ہیں، لیکن آپ نے واقعہ سن رکھا ہے، واقعہ سنانا مقصود نہیں۔ جب حضرت عمر اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر جاتے ہیں، جب قرآن سنتے ہیں تو دل بدلتا رہتا ہے، دل بدل جاتا ہے، کیفیت بدل جاتی ہے۔ وہی فاروق اعظم جو کہ پہلے اسلام کے دشمن ہیں، اب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔
تو یہ پرتاثیر کلام ہے، یہ تزکیہ ہے۔ قرآن پاک نے ان کے اندر کو پاک کر دیا ہے، ان کا باطن صاف کر دیا ہے۔ تو جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اس کی تربیت بھی ہوتی ہے، جب قرآن سمجھتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، تو پھر قرآن پڑھنے سے اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے بے پناہ تاثیر۔ یہ پرتاثیر کلام ہے، لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ آپ کوئی کتاب پڑھیں، آپ بیٹا 1 مرتبہ پڑھیں، 2 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، آخر آپ کا دل نہیں کرے گا پڑھنے کو۔ کیوں؟ کہ بھئی یہ ساری تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ کہانی پہلے پڑھ لی، یہ ناول پہلے پڑھ لیا، یہ بک پہلے پڑھ لی، ساری باتیں تو ہمیں پتہ ہے۔ لیکن جب قرآن ہے اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس کی تاثیر ایسی بے مثال ہے کہ اگر انسان ایک دفعہ پڑھتا ہے دل کرتا ہے پھر پڑھے، جب پھر پڑھتا ہے اور لذت آتی ہے اور سرور آتا ہے۔ ایسی تاثیر ہے اس کے اندر کہ جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے تو سننے والوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں قرآن پڑھا کرتے تھے، صحابہ قرآن سنا کرتے تھے، اور مشرکین مکہ اور کفار چھپ چھپ کر قرآن کی آیتیں سنا کرتے تھے۔ اگرچہ وہ دشمن تھے لیکن اس کی تاثیر ایسی تھی کہ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ سننے پر مجبور ہو جاتے تھے، اور پھر جب کان لگا کر کوئی سن جاتا تھا تو پھر وہ تاثیر اس پر اثر کرتی تھی، وہ پھر کافر نہیں تھا رہتا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتا تھا۔ یہ پرتاثیر کلام ہے، دلوں پہ اثر کرنے والا کلام۔ اس کے بعد اگلا ہمارا پوائنٹ ہے منفرد انداز بیان۔ قرآن مجید کا انداز بیان منفرد ہے، قرآن مجید کا انداز بیان بہت زیادہ خوبصورت ہے، قرآن مجید کا انداز بیان دلکش ہے۔ اس میں شروع سے لے کے آخر تک کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں کہ انسان کسی کو بتانے وقت ہچکچائے۔ تہذیب یافتہ کلام ہے، کسی کو سمجھانے وقت ہچکچائے۔ سارا قرآن پڑھ لیں، ایسا خوبصورت انداز کلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی زینت ہوتی ہے، ہر چیز کی خوبصورتی ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی جو خوبصورتی ہے وہ سورہ الرحمن ہے۔ اب پڑھ کے دیکھیں کتنا دلکش انداز بیان ہے، بندہ دل کرتا ہے بار بار پڑھے۔ شاعر بھی اس کو دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ ایسا خوبصورت کلام تو ہم بھی بیان نہیں کر سکے، یہ تو انفرادیت سے حامل ہے، منفرد ہے۔ کیوں منفرد ہے؟ کہ کسی انسان کا کلام نہیں، اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ قرآن مجید کا معجزہ بھی ہے، یہ ایک معجزاتی کلام ہے کہ جس نے اس پر عمل کیا ہے اس کی زندگی بدل گئی۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، جو اسے یاد کر لیتا ہے وہ اپنے سینے میں جب اسے بسا لیتا ہے تو اس کو مرتے دم تک یہ قرآن یاد رہتا ہے۔ یہ اس کا معجزہ ہے، یہ اس کا اعجاز ہے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے اس کو 1 حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف 1 حرف، لام 1 حرف اور میم 1 حرف، یعنی ایک ایک حرف پڑھتا چلا جائے گا، 10 نیکیاں ملتی چلی جائیں گی۔ تو یہ اجر و ثواب کا ضامن ہے۔ اسی وجہ سے دنیا میں بھی وہ لوگ کامیاب ہوئے جو قرآن پڑھتے ہیں، آخرت میں بھی وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں۔ بیٹا غور کر لیجئے گا، یہ 7 پوائنٹ سے ہم نے ڈسکس کیا ہے اس بات کو کہ قرآن مجید کی فضیلت کیا ہے۔ ایک تو کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑی فضیلت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ پہلا پوائنٹ تھا لا ریب کتاب، یعنی اس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ دوسرا تھا سچی کتاب، جھوٹ سے پاک ہے، سچا کلام ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ بے مثال کتاب، اس لیے کہ اس جیسی کوئی کتاب ہی نہیں دنیا میں، کوئی اس جیسا کلام بنا ہی نہیں سکا۔ حقیقی کامیابی کی ضامن کلام ہے کہ جو بندہ قرآن پڑھتا رہا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، قرآن پر عمل کر کے وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ تربیت اور تزکیہ، قرآن پاک پڑھنے سے، قرآن پاک سمجھنے سے انسان کی تربیت بھی ہو جاتی ہے اور انسان کا اندر باطن پاک بھی ہو جاتا ہے۔
بے پناہ تاثیر، پر تاثیر کلام ہے. ایسا تاثر اس سے ملتا ہے کہ سننے والا بار بار سننے کی خواہش رکھتا ہے، اکتاتا نہیں ہے انسان قرآن پاک کو پڑھ کر یا قرآن پاک کو سن کر. اور آخری ہمارا تھا منفرد انداز بیان. انفرادیت سے بے مثال انداز بیان ہے، خوبصورت انداز بیان ہے قرآن پاک کا. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی، پڑھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق دے. بیٹا یہ ہمارا آج کا جو چیپٹر ہے پہلا موضوعاتی مطالعے کا، قرآن مجید کا تعارف، حفاظت اور فضائل، یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. 3 کوسچن اس میں بنتے ہیں کہ قرآن پاک کا تعارف بیان کریں، قرآن پاک کی حفاظت پر نوٹ لکھیں، اور تیسرا فضائل قرآن پر نوٹ لکھیں. یہ تینوں کوسچن آج ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. ان تینوں ٹاپکس کے اندر جو شارٹ کوسچن اور MCQs بنے آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیا. اس چیپٹر کو اچھی طرح تیار کیجئے گا کیونکہ امتحانی نقطہ نظر سے یہ بہت اہم چیپٹر ہے. نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.